الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم مصلیان کرام، اللہ ہم سب کے روزوں کو، قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ 14ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں 2 سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ حجر کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ نحل کی ہوئی ہے۔ 14ویں پارے کی شروعات ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات بیان کی ہے کہ جس کو سن کے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، کچھ لوگ خوف و غم میں نہیں ہوں گے، اور وہیں دوسرے لوگوں کا حال بہت برا ہوگا۔ تو جب مسلمانوں کو خصوصی رعایت ملے گی تو وہاں پر کفار تمنا کریں گے کاش کی دنیا میں ہم نے بھی مسلمان ہوئے ہوتے، ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا۔ اور خاص طور سے جب لوگ جنت و جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے ہمیشہ جنت میں، جہنم میں جانے والے لوگ 2 طرح کے ہوں گے۔ ایک جو کفار تھے وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، دوسرے وہ لوگ جو مسلمان تھے لیکن گنہگار تھے، یعنی توحید ان کے پاس تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس گناہ بھی تھے، تو اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، لیکن بعد میں وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر بھی یہ کفار بہت افسوس کریں گے۔ شروعات ہی میں اللہ نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات کفر کرنے والے لوگ یہ تمنا کریں گے، چاہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اللہ نے فرمایا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، دنیا میں کھائیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، دنیا میں مستی کریں جیسے جانور مستی کرتے ہیں، جیسے کفار زندگی گزارتے ہیں، ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور یہ دنیا میں جو اچھی اچھی میٹھی میٹھی امیدیں ہوتی ہیں اسی کی خوش فہمی میں ان کو زندگی گزارنے دو۔ فسوف یعلمون، ایک دن آئے گا ان کو پتہ چل جائے گا۔ لوگ تمنا کریں گے کاش کہ مسلمان ہوتے، گرچہ جہنم میں ڈال دیے گئے تھے، نکال کر جنت میں آخر میں جاتے۔ توحید کی روشنی، توحید کا چراغ ہمارے پاس ضرور ہوتا تو یہ فائدہ مل جاتا۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر کو ہم نے ہی نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن اور قرآن کریم سے ریلیٹڈ تمام چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کو ہم نے نازل فرمایا، قرآن کی تفسیر و تشریح ہم نے اپنے نبی کے ذریعے سے کروائی، قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اور قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی حدیث مبارکہ، ان تمام چیزوں کی یعنی پوری شریعت محمدیہ کی حفاظت ہم کریں گے۔ اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے، نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ پہلے کے لوگ یہود و نصارہ ہوا کرتے تھے، ان کو آسمانی کتاب ملی تھی لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ہی لوگ اس کی حفاظت کرو، تمہاری ہی ذمہ داری ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے کتاب کو بدل ڈالا، اس میں تحریف کر ڈالی، اس میں تبدیلی کر ڈالی، اور آج پوری کی پوری امت گمراہ قرار پا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس امت کو میں گمراہ نہیں ہونے دوں گا۔ ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو پیور مسلمان رہے گی، اور قیامت تک وہ رہے گی۔ اور وہ کیسے رہے گی؟ ایسے ہی رہے گی جب اللہ تعالیٰ شریعت کی حفاظت کرے گا، اور شریعت انہی کے ذریعے سے محفوظ رہے گی، وہی لوگ قرآن پر اور صحیح سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قرآن میں نے اتارا ہے، اس کی سیکورٹی میں نے زمین سے لے کر آسمان تک بنا رکھی ہے۔ زمین پہ تو میں ایسے کچھ بندوں کو پیدا کروں گا جو میرے قرآن کو حفظ کر لیں گے، اور زمین پر بہت سارے لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ میں نے ایسے بندوں کو پیدا کر رکھا ہے اور کرتا رہوں گا جو میرے نبی کی ایک ایک حرکت کو کتابوں میں، اپنے سینوں میں، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے، ایک ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھیں گے اور عوام تک پہنچاتے رہیں گے۔
اور زمین پر تو یہ ہوگا ہی، آسمانوں پر بھی میں نے پابندی لگا رکھی ہے، کوئی شیطان اس شریعت کے اندر دخل اندازی نہ کر سکے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمانوں میں ستاروں کو بنایا ہے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ستاروں کو لوگوں کو دیکھنے کے لیے ایسا بھی بنایا کہ لوگوں کو آسمان خوبصورت لگے، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور انہی ستاروں کے ذریعے سے ہم شیطان کو آسمان پر جانے سے روکتے ہیں، یعنی کہ آسمان کی سیکورٹی لگائی گئی تو ستاروں کے ذریعے سے لگائی گئی۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، جو آسمان پر جاتا ہے وحی کی چوری کرنے کے لیے تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے اسے مارا جاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ مر جاتا ہے، کبھی جل کے ختم ہو جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے آسمان پر قرآن کی حفاظت کے لیے سیکورٹی لگا رکھی ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہ کر پائے، اور زمین پر اللہ نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو یہ جذبہ دے رکھا کہ پورا کا پورا قرآن حرف بہ حرف ان کو بغیر کسی تبدیلی کے یاد ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی سیکورٹی حفاظت ہے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن کی حفاظت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ قرآن کی تفسیر و تشریح محفوظ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر تھی، اگر آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہوگی، آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا کیا، آپ کی سیرت کیا تھی، تو قرآن محفوظ نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن بھی محفوظ ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی محفوظ ہیں، آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے، تبھی اس آیت پر مکمل ایمان ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو لوگ جنتی ہوں گے ان کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو جنتی سینہ کینے سے پاک ہوگا، جنتی سینے میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ان المتقین فی جنات وعیون، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، باغات میں، چشموں والی بلڈنگوں میں ڈال دیا جائے گا۔ ادخلوها بسلام آمنین، انہیں آواز دی جائے گی سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی سے کے ساتھ، یعنی بدن پہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، آمینین، امن کے ساتھ، یعنی دل بھی تمہارا مطمئن ہوگا، باہر سے بھی کوئی تکلیف نہیں، اندر سے بھی کوئی الجھن نہیں، اسی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، فرمایا ان کے دلوں میں جو بھی انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے جلن کپٹ کینہ ہوتا ہے وہ ہم جنت میں جانے سے پہلے جنتیوں کے دل سے نکال لیں گے، پوری طرح سے ان کے سینے کو صاف کر دے، بھائی بھائی بنا دیں گے۔ علی سرور متقابلین، جنت میں جائیں گے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے وہ ٹیک لگا کر بستروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگا کر کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، بھائی بھائی سے مل رہا ہوگا، گفتگو ہو رہی ہوگی، کسی کو کسی سے کوئی کسی طرح کی جلن نہیں ہوگی۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان کو اس جنت کے اندر کسی طرح کی کوئی تھکاوٹ کی محسوس نہ ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جنت سے کبھی بھی نکالے نہ جائیں گے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو جنتی سینے میں کینہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز اور سب سے بڑی دولت تمہارے پاس وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں، اور وہ ہے قرآن۔ قرآن سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، تمام مسلمانوں کو تسلی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی، اے مسلمانوں، ہم نے آپ کو وہ آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں راج قول کے مطابق، یعنی آپ کو سورہ فاتحہ دی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کو الگ سے اللہ ذکر کر کے امت محمدیہ پر احسان جتلا رہا ہے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارے اوپر تمہارے رب کا احسان ہے کہ تمہیں سورہ فاتحہ جیسی قرآن کی صورت ملی ہوئی ہے، والقرآن العظیم، اور پورا کا پورا قرآن تمہیں دیا گیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، اور اے مسلمانوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے لوگوں کو جنہیں ہم نے قرآن نہیں دیا ان کو ہم نے بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں، دنیا کی دولت انہیں ہم نے بہت دے رکھی ہے، اس کی طرف دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہ کیا کریں، اسے دیکھ کر
اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی, ان کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی, وہ ان کا معاملہ ہے, لیکن آپ غمزدہ نہ ہو, آپ خوف نہ کریں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. آپ تو دنیا والوں سے یہ کہیے, آپ تو مومنوں کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیجئے, مومنوں کو اپنے سینے سے لگا دیجئے, ان کے لیے اپنی رحمت کو بچھا دیجئے, اور ان سے کہیے میں ہوں اللہ کی طرف سے پیغمبر, میں تمہیں ڈرانے کے لیے بتانے کے لیے آیا ہوا ہوں. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کو دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو تو قرآن ملا ہوا, آپ کو تو سورہ فاتحہ ملی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ایک طرف ساری دنیا کو اور ساری دنیا کی دولت کو ذکر کر رہا, اور ایک طرف کہہ رہا قرآن سورہ فاتحہ تمہیں ملی, یہ کم بڑی نعمت ہے, اس کو سمجھو تم. تو قرآن بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ ہجر ہی میں فرما رہا ہے کہ آپ کو لوگ پاگل کہتے ہیں, آپ کو دیوانہ کہتے ہیں, آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ پریشان ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ پریشان ہیں, آپ گھبرائیں نہ. آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں اب چپکے نے کھل کے دعوت کا کام کیجیے. آپ کے مذاق اڑانے والوں سے میں نپٹنے کے لیے کافی ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کھل کے تسلی دی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے نبی جو آپ کو کہا جا رہا کھول کھول کر بیان کر دیجئے, مشرکین کو اگنور کیجئے, ان سے اعراض کریے, ہم تو مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں, آپ کی طرف سے ہم بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے نبی میں وہ تمہارا رب ہوں جو تمہارے دل کی حرکت کو بھی جانتا ہوں, تمہارے دل کی پریشانی کو, تمہارے دل کی خوشی کو بھی جانتا ہوں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں خوب معلوم ہے میرے پیغمبر اور میرے محبوب, مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے, لوگ آپ کو جب پاگل کہتے ہیں, لوگ آپ کو جب جادوگر کہتے ہیں, لوگ جب آپ پر جھوٹے جھوٹے الزام لگاتے ہیں, آپ کا سینہ بھی بھاری ہو جاتا ہے. اور مجھے یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے, آپ کا سینہ کڑ رہا ہے, آپ کے سینے میں تکلیف ہے, درد ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے میرے پیغمبر اس درد سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت دی جا رہی ہے اس پہ عمل کیجئے. ایک تو اللہ کی تسبیح بیان کیجئے, اللہ کی تعریف بیان کیجئے, اور نمازوں کا اہتمام کیجئے, زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کیجئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے اللہ کی عبادت لگاتار کرتے رہیے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے, آخری دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے. اسی صورت کے شروع میں اللہ نے بیان کیا ہے لوگ اللہ کے نبی کو باقاعدہ مخاطب کر کے کہتے تھے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اللہ کے نبی کو سامنے سے آ کر بولتے تھے اے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تیرے اوپر کوئی کتاب اتر رہی ہے, انک لمجنون, تو پاگل ہے, تو مجنون ہے, دیوانہ ہے, تیرے پاس دماغ نہیں ہے. انہی سب باتوں سے اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی. اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو درد ہو رہا ہے, لیکن دل کے درد کو اور اندر کی الجھن کو, پریشانی کو ختم کرنے کا اللہ کی طرف سے نسخہ کیا ہے؟ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. نبی کو پریشان کر رہے ہیں مشرکین, آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک جوشیلا جوان کیا سوچے گا, ڈنڈا اٹھاؤ, کوڑا اٹھاؤ اور روڈ پہ نکل جاؤ, مار پیٹ کر ڈالو. اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا. اللہ نے اپنے نبی کو جو ہدایت دی, اور کس چیز کے مقابلے میں لوگ آپ کو ستا رہے ہیں, اے نبی آپ ان سے اگنور کیجئے. اور آپ کو کرنا کیا؟ فرمایا آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے, عبادت میں لگ جائیے, اللہ کی حمد بیان کیجئے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں نام لکھوا لیجئے, یعنی زیادہ سے زیادہ نماز کے اہتمام کیجئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. 4 چیزیں علماء نے بتایا کہ تسبیح, تحمید, نماز اور لگاتار اللہ کی عبادت, یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے دل ہلکا ہو جاتا ہے, دنیا کے تمام ٹینشن سے ہلکا ہو جاتا ہے. اور یہ نبی کو بتایا گیا تھا, اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیا, آپ ہمیشہ ذہنی سکون میں رہا کرتے تھے. اس کے بعد سورہ نحل کی شروعات ہوتی ہے. سورہ نحل بھی مکی صورت ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے, اور اس کے بعد اپنی نعمتوں کو بیان کر کر کے دعوت دیتا ہے. جب میں نے یہ تمہیں عطا فرمایا, تمہارا حق بنتا کہ میری عبادت کرو, کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم مانتے ہو کہ میں نے یہ کیا, پھر میری عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں یہی ذکر کیا ہے. اور شروعات اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جانور بھی دیے, حیوانات, چوپائے بھی دیے.
چوپایوں میں جانوروں میں بھی فائدے ہیں تمہارے لیے، وہ فائدے اللہ بیان کر رہا ہے۔ والانعام خلقها، تمہارے لیے ہم نے چوپایوں کو بھی پیدا فرمایا۔ لکم فیہا دفء، ان چوپایوں کے ذریعے سے تمہیں گرم گرم لباس بھی ملتے ہیں، اون کا جو کپڑا آپ پہنتے ہیں، جو یہ جو لباس گرم والے پہنتے ہیں ٹھنڈیوں میں، اللہ نے فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے بنایا، یہ تمہارے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں کہ تم چمڑوں کے ذریعے سے بڑھیا بڑھیا بوٹ بنا رہے ہو اور یہ سب بنا رہے، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا تھا، ترکیب تمہارے ذہن میں نے ڈالی، تب تم یہ سب کر پا رہے ہو۔ فرمایا لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں گرم گرم لباس بھی ہے، ومنافع، اور بہت سارے فائدے کی چیز ہے، ومنہا تاکلون، اور ان چوپایوں میں جو تمہارے لیے ہم نے حلال کیا وہ کھاتے بھی ہو تم۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور چوپایوں کو جب چرا کے اپنے گھر لاتے ہو ایک خوبصورتی بہترین منظر ہوتا ہے، وہ منظر بھی تمہیں دیا، وہ خوبصورتی بھی تمہیں دی، اور اپنے چوپایوں کو جب گھر سے لے کر چرانے کے لیے جاتے ہو اس وقت جو حسین منظر ہوتا ہے وہ منظر بھی تمہیں عطا فرمایا، وہ خوبصورتی بھی تمہیں عطا فرمائی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور اے میرے بندو ہم نے تمہیں چوپائے ایسے ایسے عطا فرمائے جو تمہارا سامان اپنے پیٹھ پہ لاد لاد کر دور دور کی شہروں پر جاتے ہیں، تم اپنے جان کا ہلکان کیے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے تھے، یعنی اپنے سر پہ اپنی پیٹھ پہ تم نہیں لے جا سکتے تھے، ہم نے تمہیں جانور دیے جس کے ذریعے سے تم اپنا یہ بھی کام کر رہے ہو، یعنی ٹرانسپورٹ کے لیے ہم نے تمہیں سواریاں مہیا کی ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، ہم نے جانوروں کو پیدا کر کے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے کیونکہ تمہارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، تمہارے لیے اللہ نے گھوڑے بھی پیدا کیے، کھچر بھی پیدا کیے، گدھے بھی پیدا کیے، لترکبوا، تاکہ تم ان کی سواری کرو، وزینتن، اور یہ تمہارے گھروں میں جب بدے ہوں گے ایک طرح کی تمہارے پاس دولت ہوگی تمہارے گھر کی زینت بڑھ جائے گی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ان کے علاوہ اللہ نے کیا کیا تمہارے لیے پیدا کیا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، زمین کے اندر، سمندر کے اندر، زمین کے نیچے، فضاؤں میں، زمین میں، کائنات میں جتنی مخلوقات ہے، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کیا کیا فائدے کی چیز ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، پھر بھی تم میری عبادت نہیں کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا اللہ نے یہاں جانوروں کو جو ذکر کیا ہے، آج ان جانوروں کے جگہ پہ گاڑیوں سے کام لیا جا رہا ہے، آج ان جانوروں کی جگہ پہ بڑے بڑے ٹرک استعمال ہو رہے ہیں، ٹرالی استعمال ہو رہی ہے، جو بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ سب کی سب چیزیں اس آیت میں داخل ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے آج اگر ہمارے اور آپ میں سے کوئی بڑا انجینئر بنتا ہے، وہ کسی گاڑی کو بناتا ہے تو وہ بھی اللہ کی دیے ہوئے دماغ سے بنا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے دماغ دیا تبھی وہ اس چیزوں کا ایجاد کر پا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری نعمتیں ہیں، ان چیزوں کو پانے کے بعد تم میرے سامنے جھکتے کیوں نہیں، میری عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ تو جانور حیوانات تھے، سمندر ہے، سمندر کے اندر بھی تمہارے فائدے کی چیز ہے، سب کچھ میں نے بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے، سمندر لہراتا ہوا، سمندر ٹھانٹے مارتا ہوا، دور دور تک اس کی لہریں اٹھتی ہیں، دیکھ کر خوف طاری ہو جائے، لیکن ہم نے تمہیں ہمت عطا فرمائی، ایک چھوٹی سی لکڑی کی ناؤ بناتے ہو، سمندر میں لے کر چل پڑتے ہو، تمہیں عقل عطا فرمایا، تم اس میں تیرنے لگتے ہو، فرمایا ان سمندر کو تمہارے تابع بھی کر دیا، اور اس سمندر کے اندر تم تازہ تازہ مچھلیاں بھی کھاتے ہو، تمہارے لیے اس میں کھانے کی غذا بھی بنا دی۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور سمندر کے اندر طرح طرح کے ہیرے موتی بھی نکالتے ہو، اپنے لیے زیور بناتے ہو، اپنی عورتوں کو پہناتے ہو، تم بھی استعمال کرتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، اور تم اپنی کشتیوں کا ایسی تیز دھار والی بناتے ہو کہ کشتیاں سمندر کے پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں، جس میں تم سفر بھی کرتے ہو، اس ملک سے اس ملک میں چلے جاتے ہو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سمندر میں چل چل کے سمندر کی کشتیوں کے ذریعے سے تم بزنس بھی کر رہے ہو، روزی روٹی بھی کما رہے ہو، یہ سب کچھ تمہارے لیے اس لیے کیا تھی تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تم کیوں نہیں شکریہ ادا کرتے؟ اللہ ایک ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ بہت ساری نعمتوں کو اللہ نے گنایا ہے، اور اس کے بعد اخیر میں کہتا ہے، اب اللہ کا سوال دیکھو، ساری نعمتوں کو گنانے کے بعد اللہ نے کہا
افمن یخلق کمن لا یخلق، اے عقل رکھنے والے انسانوں ذرا سوچو، کیا جس نے پیدا کیا وہ اس کی طرح ہے جو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ یعنی کہ میں نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں میں بنانے والا ہوں، تم مجھے اس کے برابر کر رہے ہو جو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ کیا یہ دونوں تم برابر سمجھ رہے ہو؟ اگر برابر سمجھ رہے ہو تو خود کو عقل مند کیوں کہہ رہے ہو؟ کہاں چلا گیا تمہارا دماغ؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کو جھنجھوڑ رہا ہے جس قوم کے لوگ اپنے ہی قوم کے اپنے ہی جیسے انسانوں کو، نیک لوگوں کو مر جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد انہی سے مانگنے لگتے ہیں۔ ان کا خاص طور سے اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ شرک کی شروعات ہی انہی لوگوں سے ہوئی تھی۔ شرک کی شروعات یہی ہوئی تھی کہ لوگوں نے اپنے قوم کے نیک لوگوں کو ان کے وفات کے بعد ان کو اپنا سب کچھ مان لیا کہ یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہی ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ اللہ نے ان کو خطاب کیا اور فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں ان سے کرتے ہیں، وہ سن لے لا یخلقون شیئا، میں نے اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تم کو گنا ڈالا، اے میرے بندوں میری اتنی نعمتیں ہیں کہ گنتے چلے جاؤ، تمہاری سیاہی ختم، تمہارے قلم ختم، تمہارے پتے ختم، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، لیکن میرے مقابلے میں جن کو تم کھڑا کر رہے ہو لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے جیسے تم پیدا ہوئے تھے، وہ بھی اپنے ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آئے تھے۔ اور فرمایا اس حالت میں جب تم انہیں بلا رہے ہو ان کی حالت کیا ہے تم یہ بھی جان لو، فرمایا اموات غیر احیاء، وہ تو اس وقت مردہ حالت میں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی روح بھی ان کے جسم کا حال چھوڑ چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، تم انہیں پکار رہے ہو، تم ان سے دعائیں کر رہے ہو، تم انہیں اپنی مصیبت بتا رہے ہو، ان کا حال یہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ دوبارہ ان کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سچے دل سے سوچئے یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ کسی بت کے بارے میں نہیں ہے، بت کو دوبارہ کون اٹھایا جائے گا؟ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، اولیاء اور صلحاء کی بات ہو رہی ہے، جس کو لوگ معبود بنا کے بیٹھے ہیں، جس سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ گمراہ کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، جان کر بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو عذاب بتایا کہ ان کو ڈبل گناہ ملتا ہے، اپنا تو ملتا ہی ہے، جس کو گمراہ کرتے ہیں اس کا گناہ بھی یہ اٹھاتے ہیں۔ آج ہوتا ہے نا کہ آپ کے خلاف کہیں قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کے خلاف ہے، آپ کے مزاج کے خلاف ہے، آپ کے مسلک کے خلاف ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی وہاں گئے تھے سننے کے لیے تو کیا ہوا؟ تو ہم لوگ اپنی بھاشا میں کہتے ہیں جاؤ بکا رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، منوہر کہانی دنیا بھر کی بات ہم کہہ جاتے ہیں۔ کس لیے بولتے؟ جبکہ ہم سن کے آئے کہ صحیح بات تھی، قرآن کی بات تھی، سنت کی بات تھی، لیکن ہم مذاق میں یہ سب بولتے ہیں۔ یہ بات ہم جو اپنے مذاق میں بول رہے ہوتے نا، کبھی کبھار اللہ آپ سے بلوا رہا ہوتا، اس لیے کہ آپ کا گناہ ڈبل ہو جائے۔ آپ گمراہ تو ہو ہی، لیکن آپ کے ذریعے سے اگر وہاں جانے سے کچھ لوگ رک جائیں، اس بات کو سننے سے کچھ لوگ رک جائیں یا سن جائیں اور پھر اس کو غلط سمجھ جائیں، گمراہ ہو جائیں، تو آپ کو اس کا بھی گناہ ملتا رہے۔ ایسے ہی مشرکین مکہ کے ساتھ کچھ ہوا تھا، قرآن کے ساتھ لوگ ایسے ہی کرتے، بولتے تھے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی کی بات بتا رہا ہے، یہ تو صالح نوح کی کہانیاں بتا رہی، اس میں کچھ نہیں دم ہے، سننا اس کو سننا بیکار ہے۔ اللہ نے ان کی بات کو ذکر کیا اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، کہتے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسی باتیں وہ اپنی زبان پہ لاتے اس لیے تھے، یا اللہ ان کی زبان پہ ایسی باتوں کے اس لیے لاتا تھا تاکہ یہ قیامت کے دن مکمل گناہ اٹھا لے جائیں، پورا کا پورا تھوک کے حساب سے گناہ پائیں، اس لیے اللہ ان کی زبان پہ اس طرح کی باتیں لاتا تھا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنے گناہ کے علاوہ ان لوگوں کا گناہ بھی اٹھائیں جن لوگوں کی انہوں نے بغیر علم کے، بغیر جانے بوجھے گمراہ کر دیا ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، دیکھو دیکھو کتنا برا یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، خود کا گناہ اٹھا ہی رہے ہیں، دوسروں کے بھی گناہ کے ذمہ دار بن گئے، ان کا بھی بوجھ اٹھائے گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دو گناہ ملتا، اپنا ملے گا پورا، اپنا والا بھی پورا، دوسروں کا بھی ملے گا بہت
برا بوجھ ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جس آیت پہ ہم لوگوں نے سجدہ کیا تھا کہ اے انسانوں تم میری عبادت نہیں کرتے ہو تو سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کا کچھ بگاڑ لیں گے۔ تم دنیا کی ہزارہا کروڑہا مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو، ہاں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر میری عبادت تم نہیں کر رہے ہو تو میرا کچھ نقصان نہیں کر رہے ہو۔ اس کائنات میں ہر چیز میرے لیے سجدہ کر رہی ہے، سورج بھی میرے لیے سجدہ ریز ہے، ستارے بھی میرے سجدہ ریز ہیں، چرند پرند بھی میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، وہ بات کی بات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ رب العالمین کے لیے آسمان کے اندر کی تمام مخلوقات، زمین کے اوپر زمین کے اندر کی تمام مخلوقات، تمام چوپائے، تمام فرشتے سجدہ ریز ہیں، سب کے سب لوگ اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرشتوں کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ ان کو ذرہ برابر گھمنڈ بھی نہیں ہے، اللہ جو کہہ رہا وہ کرتے جا رہے ہیں۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کانپ بھی رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، وہ اللہ جو ان کے اوپر ہے اور وہ سارا کا سارا کام کر رہے ہیں جو اللہ ان کو حکم دے رہا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہے اور لگاتار سجدے بھی کر رہے ہیں۔ تو تم یہ مت سوچو کہ ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کا کچھ نقصان کر لیں گے، جتنے انسان ہیں اس سے کئی گنا فرشتے ہیں، پھر بھی فرشتے سجدے میں لگے، اللہ نے فرمایا وہ میری عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے غلط عقیدے کو بیان کیا۔ عرب میں دو قبیلے کا تذکرہ آتا ہے، قبیلے کنانہ، قبیلے خزاعہ۔ یہ لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ جب لوگ پوچھتے کہ تم انہیں کیوں پوجتے ہو، کہا یہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے رشتہ دار، اللہ کی بیٹیاں، اس لیے ہم ان کو پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کی بیٹی، فرشتے اللہ کی بیٹی، اس لیے ان کی عبادت ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھٹکارا ہے، ڈانٹا ہے اور فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ان کو دیکھو، نا انصافی دیکھو، یہ اللہ کے لیے سب سے بڑا گناہ تو یہ کر رہے ہیں کہ بیٹا بیٹی ثابت کر رہے ہیں، اللہ کی اولاد مان رہے ہیں، اور جب اولاد مانا بھی تو اللہ کے لیے بیٹیاں مانا جو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں، اور اپنے لیے ہمیشہ بیٹے کی تمنا میں رہتے ہیں، بیٹی ہو جائے تو چہرہ چھپا کے گھومیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے یہاں بیٹی جنم لے لے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور یہ غصے سے تلملا اٹھتے ہیں، غصے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جو ان کے گھر میں بیٹی جنم لے لیتی ہے یہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپا چھپا کے بھاگتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کون سی منحوس چیز آ گئی۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، ان کے دماغ میں یہی خرافات چلتی رہتی ہے، کیسے بیٹی کو اپنے گھر سے ہٹائیں، اسے ہم اپنی بے عزتی کو برداشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں پالے پوسے یا کسی مٹی میں لے جا کر اس کو دفن کر دیں۔ اللہ فرما رہا الا ساء ما یحکمون، دیکھو انہوں نے کتنا برا فیصلہ کیا، کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹی اور بیٹے میں ہمارے نزدیک کوئی فرق ہے، کہا یہ خود فرق کر رہے ہیں، اور جب اللہ کی عبادت کی بات آ رہی ہے تو اللہ کے فرشتوں کو ان کی اللہ کی بیٹی مان کر ان کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹی۔ اللہ فرما رہے میری نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت ہے، بلکہ بیٹی تو باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور دودھ کا بیان کیا کہ دودھ ایک جانور جو ہے، حیوان ہے، وہ گھاس پھوس کھائے، پانی پیتا ہے، گھاس پھوس پانی پینے، اس کی غذا کھانے سے دودھ بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، پیشاب بھی بن رہا ہے، گوبر بھی بن رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، خون نسوں میں چلا گیا، دودھ تھنوں میں چلا گیا، پیشاب اپنی جگہ پہ، گوبر اپنی جگہ پہ، کبھی پیشاب کا ذائقہ دودھ میں نہیں، کبھی پیشاب کا رنگ دودھ میں نہیں، کبھی دودھ کا رنگ پیشاب میں نہیں، یعنی کوئی ملاوٹ نہیں، ایک ہی جانور سے ہو کے ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ سارا انتظام کون کر رہا ہے؟
اللہ فرما رہا میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے شہد کا ذکر کیا، چھوٹی سی مکھی کو میں آرڈر کرتا ہوں کیسے کیسے شہد کا انتظام ہوتا تمہارے لیے، یہ سب میری طرف سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے 3 مثالیں دی ہیں اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے، صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں نے سب کو روزی کے حساب سے برابر نہیں بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایسا بنایا ہی تاکہ دنیا کے نظام چل سکے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک جو مالدار شخص ہوتا اس کے ہاں جو نوکری کر رہا ہوتا، کبھی بھی مالدار شخص یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے نوکر کو اتنا دے دیں کہ میرے برابر ہو جائے۔ کہا جب تم نہیں چاہتے کہ اپنے نوکر کو اتنا دو کہ تمہارے برابر ہو جائے، تو جس کو تم نے میرے سامنے میرے برابر میں کھڑا کیا تو اس کو تم میرے برابر کیسے کر رہے ہو؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ کہا جب تم ایک انسان ہو کے اپنے جیسے ایک انسان کو اپنے برابر نہیں کر سکتے ہو، وہ بھی صرف مال میں، جبکہ اس کے پاس بھی وہی خون وہی بدن ہے جو تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی صرف مال میں برابر نہیں کرنا چاہتے ہو، پھر ان کو جن کو تم میرے ساتھ شریک کر رہے ہو کیسے میرے برابر سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا اور فرما رہا افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ کی نعمتوں کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری مثال دی ہے اور کہا ایک غلام ہے اور ایک سردار ہے۔ غلام ایسا ہے جو بہت مجبور ہے، لا یقدر علی شیء، کوئی کام اکیلے نہیں کر سکتا، کسی چیز پہ طاقت نہیں رکھ سکتا۔ ایک آدمی ہے جس کو ہم نے بہت نواز رکھا ہے، وہ سردار ہے اور اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے، جب چاہے جب دنیا میں لٹا رہا ہے، چپکے سے لوگوں کے سامنے، یعنی اپنی مرضی کا آزاد شخص جس کو اللہ نے نواز رکھا ہو، اپنی مرضی سے نیکیاں کرنا چاہے جتنا کر سکتا ہے، لیکن ایک غلام شخص وہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سمجھاتا ہے هل يستوون، تم بتاؤ کیا وہ تمہارے دور میں غلامی کا دور چل رہا ہے، غلام اور آقا کو تم برابر سمجھتے ہو؟ تم خود نہیں برابر سمجھتے ہو، پھر اللہ کو اور پتھروں کو تم برابر کیسے سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے سمجھا بڑے عجیب و غریب طریقے سے، کہا بل اکثرہم لا یعلمون، یہ تمہاری جہالت تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم، اللہ نے 2 لوگوں کی مثال دی، کہا ایک آدمی ہے جو گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، گونگا شخص ہے، کوئی کام کے لائق نہیں، کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے، وہو کل علی مولا، بلکہ وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، اس کا مالک اگر اسے کہیں بھیجے تو وہ کسی کام کو نہیں کر رہا ہے، کوئی بھلائی لے کر کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، اے میرے بندو بتاؤ وہ گونگا شخص جو اپنے مالک کے لیے بھی بوجھ بنا ہوا ہے، کیا یہ بندہ اور ایک وہ بندہ جو لوگوں کو عدل کی بات بتلا رہا ہے، انصاف کی بات بتلا رہا ہے اور خود صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب آئے گا نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا پھر جن لوگوں کو تم نے میرے برابر کھڑا کر دیا ہے، بتاؤ میرے آگے ان کی کیا حیثیت ہے؟ میں ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے سامنے چڑھائے گئے چڑھاوے پیسے اگر مکھی کچھ لے کر بھاگنا چاہے اسے روک بھی نہیں سکتے۔ کہاں کا انصاف تمہارا ہے؟ انسان کی عقلوں کو جھجوڑا اللہ نے، اور یہ ساری کی ساری دلیلیں اس سماج کے حساب سے زمین کی دلیلیں تھیں۔ اس سماج میں سب تھا، اونچ نیچ کا فرق تھا، اللہ نے اس لیے اسی کو دلیل بنا کے پیش کر دیا، ورنہ اللہ کی نگاہ میں ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے تو اللہ اس کو زیادہ پیار کرے، کوئی غریب تو اللہ نہیں پیار کرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا کوئی گونگا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ عیبدار ہے، نہ، اللہ کی نگاہ میں عیب نہیں، بلکہ اللہ کی نگاہ میں اس کو اللہ کے یہاں جانے کے بعد کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے معذور ہونے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اگر گونگا ہے تو کم سے کم زبان کے گناہوں سے بچا ہوا، بہرا ہے تو کم سے کم کان کے گناہوں سے بچا ہوا، اس کا تو اس کو فائدہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ایک آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے، انصاف کرو، عدل کے ساتھ کام لو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے رہو، اور قریبی رشتہ داروں کو دیتے رہو، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور 3 چیزوں سے اللہ تمہیں روک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی چیزوں سے روکتا ہے، تمہیں تمام منکر چیزوں سے روکتا ہے، اور تمام زیادتی کے، ظلم کے چیزوں سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ ان 6 باتوں کی نصیحت تمہیں خود کر رہا تاکہ تم سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کا ادب سکھایا ہے۔ شروع میں قرآن کی بات ہوئی کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اس کے بعد اخیر میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں، قرآن جب پڑھنا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھے تو بہت نقصان اس کا ہوگا۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ شیطان اسے بہکائے گا،
قرآن اپنی مرضی سے سمجھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، یہ گمراہی بجائے ثواب کے ان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی شیطانی ہتھ کنڈے سے آپ بچ جاؤ۔ ظاہری ہتھ کنڈا یہ کہ شیطان آپ کو روک نہ سکے، اور باطنی ہتھ کنڈا یہ ہے کہ شیطان آپ کو قرآن کے ذریعے سے گمراہ نہ کر سکے۔ قرآن کے ذریعے سے بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، قرآن کو اپنے مرضی سمجھنے لگے، قرآن کی غلط تعبیریں کرنے لگے، جیسے گمراہ فرقے کے لوگ کرتے ہیں، قرآن کو لے کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ کے کر رہے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح طریقے سے اگر کیا جائے اور اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو تو انسان قرآن پڑھ کے گمراہ کبھی نہیں ہوگا، ہدایت کے راستے پہ آئے گا۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان کن کے اوپر قبضہ کرتا ہے اور کن کے اوپر قبضہ نہیں کرتا۔ فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، شیطان کا بس ان لوگوں پہ نہیں چلتا جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے رہتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر انسان کے رگوں میں شیطان دوڑتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ وسوسہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے، اسلام کی عقیدے کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں، آپ کے وضو کے بارے میں، آپ کی بیوی کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں وسوسے میں آپ کو ڈال سکتا ہے۔ اور وسوسے کی بیماری ایک بار ہو جائے تو بڑے بڑے سائیکولوجسٹ فیل ہو جائیں گے، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا، بھروسہ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ ہمارا سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب وسوسہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب ساری چیزیں میں نے اللہ کو ہینڈ اوور کر دی، پھر میں کسی وسوسے کا شکار نہیں ہو سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا بس اس بندے پہ نہیں چلتا جو بندہ ایمان والا ہو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، شیطان کا بس ان بندوں پہ زیادہ چلتا ہے، یعنی شیطان ان بندوں کو زیادہ پکڑتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں۔ دوستی کون کرتے ہیں؟ گناہ کرو شیطان دوست، شرک کرو سب سے جگری دوست۔ فرمایا کہ جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں انہی لوگوں کے اوپر اس کا بس چلتا ہے، اور جو خاص طور سے شرک کرتے ہیں شیطان انہی لوگوں کا دوست ہوتا ہے۔ تو یہ واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مجبوری میں اگر آپ کو کبھی کلمہ کفر بھی کہنا پڑے تو گناہ نہیں ہے، یعنی جان جانے کا خطرہ ہو، اگر کلمہ کفر بھی منہ سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں معاف کر دوں گا، بشرط کہ تمہارا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کھانے پینے کے حوالے سے فرمایا کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، شراب وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن کبھی اگر جان کی نوبت آ جائے، آپ کو کچھ نہ کھانے کو ملے تو حرام چیزیں بھی کھا سکتے ہو، بشرط کہ حد سے زیادہ نہیں کھانا، اتنا ہی کھانا جتنے میں جان بچ جائے۔ بس ایک لقمے میں جان بچ رہی تو دوسرا لقمہ حرام ہو جائے گا، اسی پر بس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے اصول بیان کیے کہ لوگوں کو سمجھاؤ حکمت سے، موعظہ حسنہ سے، اور ضرورت پڑے تو جدال احسن کرو، اچھے انداز میں ڈیبیٹ کرو۔ اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی بات کی ہے اور فرمایا اے میرے بندو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو اس سے ہم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن ایک شرط، جتنا تکلیف دیا ہے اتنا ہی تم بدلہ لینا، اس کے زیادہ آگے نہیں بڑھنا۔ اگر تم ایک بالشت بھی آگے بڑھے، تھوڑا سا بھی آگے بڑھے بدلہ لینے کے چکر میں تو تم ظالم ٹھہر جاؤ گے، وہ آدمی مظلوم ہو جائے گا۔ اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف دیا گیا ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو یعنی بدلہ لینا ہی چھوڑ دو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے اور ہی اچھی بات ہے، افضل بات ہے۔ بدلہ لینا جائز ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ زیادہ نہیں لینا ہے، اور افضل یہ ہے کہ تم معاف کر دو، صبر کر لو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا صبر ہر بندہ نہیں کر پاتا ہے، صبر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور تم صبر اسی وقت کر سکو گے جب اللہ تمہیں توفیق دے گا، بغیر اللہ کی توفیق کے تم صبر بھی نہیں کر سکتے۔ صبر ایک بہت بڑی عبادت ہے، صبر ایک بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ کئی عبادتوں کی روح ہے صبر۔ اگر صبر نہیں ہو پا رہا ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دے۔ صبر کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک گناہوں کا کرنے کا دل کرتا ہے،
اس پہ صبر کریں گناہ کو چھوڑ کر. ایک ہوتا ہے عبادت کر رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کر کے آپ صبر کریں. خاص طور سے جو فرض کام ہم کرتے ہیں، فرض کاموں کو کرتے ہوئے جو درد ہوتا ہے، ان درد کو صبر سے آپ برداشت کریں. یہ عبادت ہے، اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی زمینی بلائیں آتی ہیں اس پر صبر کریں. یہ 3 طرح کے صبر ہوتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب پر اجر دیتا ہے، اور یہ صبر انسان کو بہت اونچا بناتے ہیں، اس کی روحانی تربیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.